بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز ہے آپ سب کے لیے۔ اس وقت سعد رضوی صاحب اپنے پورے قافلے کے ہمراہ لانگ مارچ کی طرف رواں دواں ہیں، اور انہوں نے راستے میں مختلف جتنے بھی نمائندے تھے ان سے باتیں کی ہیں، اپنا انٹرویو دیا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ انہوں نے بہت ہی حیران کن باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں سننے کے بعد ہمیں بہت ہی دکھ ہوا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے ان کے کارکنان کے ساتھ۔ اور انہوں نے بتایا کہ اب تک ان کے 2 کارکنان کو شہید کیا گیا ہے، جب لاہور میں ان کے ہیڈ کوارٹر پر اس نام نہاد اردلی حکومت نے پولیس کے ذریعے حملہ کروایا، اور اس حملے کے نتیجے میں ان کے 2 کارکنوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں پولیس کی جانب سے، اور وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 2 دن ہو گئے ہیں تقریباً، اور ان کارکنان کی جو میتیں ہیں ان کو اس نام نہاد حکومت نے چھپا دیا ہے۔ کہاں پہ چھپایا ہے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور شدید وہ لوگ دکھ میں مبتلا ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، پرامن ہیں، انتشار نہیں چاہتے، لیکن اس نام نہاد اردلی حکومت نے تمام حدیں پار کی اور پھر وہی کام دہرایا جو ہوتا آ رہا ہے کہ اداروں کو لڑوا دو عام پاکستانیوں کے ساتھ اور ان کے حقوق بالکل ختم کر دو، اور وہ جو کچھ بھی کہنا چاہ رہے ہیں بالکل بھی نہ سنو ان کی بات کو۔ اور یہ کام چلتا جا رہا ہے، اور آ جا کر کس کا خون بہتا ہے؟ ہم جیسے عام پاکستانیوں کا۔ کیا ہمارا خون اتنا سستا ہے کہ بس ذرا سی بات پر جو ہے ہم پر گولیاں چلا دی جائیں اور ظلم کی انتہا کر دی جائے؟ ہم یہ سخت ترین پیغام دیں گے تمام پاکستانیوں کو کہ یہ ہے ہماری اوقات کہ آ جا کر یہ ظالم لوگ ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، اور ہمارا خون کو اتنا سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ کیا پاکستانیوں کا خون واقعی اتنا سستا ہے؟ ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ احتجاج کر رہے ہیں، اور انہوں نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم نے لانگ مارچ کے لیے جانا ہے اسلام آباد کی طرف، اور پرامن احتجاج ہوگا غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کریں گے۔ لیکن دیکھیے کیا کیا، اور لاہور کے حالات شدید خراب ہیں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، اور ظلم کی انتہا کر دی ہے انہوں نے۔ اگلی خبر ہم شامل کر رہے ہیں۔ اگلی خبر ہے افغانستان سے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے حالات شدید خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان نے وہاں فضائی کارروائی کی خفیہ معلومات کی بنیاد پر، اور اس کارروائی کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کا سربراہ نور ولی محسود ہلاک ہو چکا ہے، اور یہ بات کنفرم ہو چکی ہے مختلف ذرائع کے ذریعے، لہٰذا یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے، اور افغانستان نے اس کے شدید مذمت کی ہے اور پاکستان سے جو ہے شدید احتجاج کیا ہے۔ اب یہ جو احتجاج ہے اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں، جو کشیدگی ہو چکی ہے، یہ بھارت کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے، اور بھارت اس چیز کو کیش کرے گا، اور ان کو موقع مل چکا ہے کہ پاکستان اور افغانستان آمنے سامنے ہو جائیں۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان نے اعتماد میں لے کر ہی یہ فضائی کارروائی کی ہے، کیونکہ یہ وہ دہشت گرد تھے جو مختلف سرگرمیوں میں تھے اور پاکستان میں بے پناہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں، اور بے دریغ انہوں نے پاکستان میں قتل کیے ہیں، چاہے وہ عام پاکستانی ہوں یا حکومتی اداروں میں جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں ان کے بارے میں کیا ہو انہوں نے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ دہشت گرد جو ہیں پاکستان کے لیے ان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اب آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ کیا یہ کشیدگی ایسے برقرار رہے گی پاکستان کی، افغانستان کی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہمارا جو نتیجہ ہے ان تمام واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات واقعی خراب ہو چکے ہیں، اور ادھر سے لاہور کے حالات بھی خراب ہیں۔ تو یہ کیا بنے گا اس ملک کا، اور کیوں ایسے واقعات ہو رہے ہیں؟ ان کی روک تھام ہونی چاہیے، اور ایسے واقعات کو نہیں ہونا چاہیے۔ دشمنان جتنے بھی ہیں پاکستان کے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن ملک میں جو ہے یہ کشیدگی اس کو ختم ہونا چاہیے، اور تحریک لبیک پاکستان ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے، اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو ماننا چاہیے، کیونکہ وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کے موضوعات تھے جو ہم نے شامل کیے، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ مزید دنیا بھر سے جیسے ہی خبریں آتی ہیں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔